تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، فری میسن ایک ایسا نام ہے جس کا تذکرہ اکثر خفیہ تنظیموں، سیاسی نظریات، عالمی سیاست، طاقت اور شیطانی رسومات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ تنظیم کئی صدیوں سے سرگرم رہی ہے اور آج تک اس کے بارے میں بے شمار سوالات اور شکوک و شبہات موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف ایک سماجی برادری کہتے ہیں، کچھ اسے خیراتی انجمن سمجھتے ہیں اور کچھ اسے دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنے والی خفیہ حکومت کا حصہ مانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ فری میسنری کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کے اصول، عقائد، رسومات، نشان اور مقاصد کیا ہیں؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین، فری میسن کا مطلب ہے آزاد معمار۔ اس لفظ کا آغاز یورپ کی ان معماروں سے ہوا جو گرجا گھروں، قلعوں اور بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کرتے تھے۔ 12ویں صدی میں یورپ میں ایسی تنظیمیں بننے لگیں جن میں صرف مستری، کاریگر اور معمار شامل ہوتے تھے۔ وہ اپنے فن کے اسرار صرف اپنے گروہ میں رکھتے تھے اور نئے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے سخت قسم کی قسمیں، آزمائشیں اور علامتی رسومات کرواتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کام کی نوعیت بدلی اور 18ویں صدی تک یہ تنظیمیں صرف عمارتیں بنانے والوں کی نہ رہیں، بلکہ ان میں وکیل، ڈاکٹر، تاجر، سیاستدان اور دانشور شامل ہونے لگے۔ ان کی رسومات، نشان اور اصول بدستوری جاری رہے، مگر اب ان کا کام فکری اور نظریاتی ہو گیا۔ فری میسن کی تنظیم اب دنیا کے لگ بھگ ہر بڑے ملک میں موجود ہے۔ ان کے ادارے کو لاج کہا جاتا ہے۔ ہر لاج کا اپنا نام اور شناختی نمبر ہوتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا عالمی مرکز انگلینڈ کے شہر لندن میں ہے، جسے یونائیٹڈ گرینڈ لاج آف انگلینڈ کہا جاتا ہے۔ اسی کو دنیا کی سب سے پرانی اور مرکزی فری میسن تنظیم مانا جاتا ہے۔ فری میسنری کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی حکومت، مذہب یا فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ انسانیت، بھائی چارے، علم، سچائی اور اخلاقی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کے خفیہ انداز، علامات، مخصوص رسومات اور بعض اوقات مذہب مخالف باتوں کی وجہ سے ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ فری میسن کے عقائد بالکل واضح نہیں، کیونکہ وہ اپنے نظریات کو صرف اپنے اراکین کے درمیان ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر وہ ایک اعلیٰ طاقت پر ایمان رکھتے ہیں، جسے وہ گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس، یعنی کائنات کا عظیم معمار کہتے ہیں۔ وہ کسی ایک مذہب کو نہیں مانتے اور ہر مذہب کے ماننے والے ان کے رکن بن سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی علماء کے مطابق ان کے کچھ عقائد توحید اور نبوت کے خلاف جاتے ہیں۔ وہ قرآن،
بائبل یا کسی آسمانی کتاب کو مکمل ہدایت نہیں مانتے، بلکہ انسان کے اپنے علم، عقل اور تجربے کو سب سے بڑی روشنی سمجھتے ہیں۔ فری میسن کی رسومات بہت خاص اور علامتی ہوتی ہیں۔ نئے رکن کو داخل کرتے وقت اسے مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور کئی قسم کی قسمیں لی جاتی ہیں۔ یہ رسومات صرف لاج کے اندر ہوتی ہیں اور ان میں حصہ لینے والوں کے درمیان مکمل رازداری کا وعدہ لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اراکین کو مختلف درجنوں میں تقسیم کرتے ہیں اور جیسے اور ماسٹر میسن ہر درجے کے ساتھ مخصوص تعلیمات، علامتیں اور عملی مشقیں ہوتی ہیں۔ ان میں ہاتھوں کے مخصوص اشارے، خفیہ الفاظ اور سلام کا مخصوص طریقہ شامل ہوتا ہے جو صرف ممبران کو معلوم ہوتا ہے۔ فری میسن کا سب سے مشہور نشان ہے جیومیٹری کے پرکار اور گونیا کا نشان، جس کے درمیان میں انگریزی کا حرف جی ہوتا ہے۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ خدا گاڈ کے لیے ہے، کچھ کے مطابق یہ جیومیٹری کی علامت ہے جو کائنات کے نظم کی علامت ہے۔ فری میسن کے دیگر نشانوں میں مور، ہرن، آنکھ، سیڑھیاں، کونے کے پتھر اور ستون شامل ہیں۔ ان سب کا مطلب علامتی ہے اور ان کی مکمل تشریح صرف فری میسن اراکین ہی جانتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مشہور لوگ فری میسن رہے ہیں، جیسے امریکہ کے بانی جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، معروف سائنسدان آئزیک نیوٹن، انگلینڈ کے بادشاہ، جرمنی اور فرانس کے وزراء اور کئی مشہور اداکار، موسیقار اور کاروباری شخصیات۔ ان سب کا اس تنظیم سے جڑنا اس کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، جج، فوجی افسران اور بینکروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فری میسن لاجز سے جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ خود اس کا اقرار نہیں کرتے۔ فری میسنری پر سب سے زیادہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک خفیہ تنظیم ہے جو عالمی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے سیاسی نظریات کے مطابق فری میسن ایک عالمی حکومت کے قیام کا خواب دیکھتی ہے جس میں تمام مذاہب اور قومیں ختم ہو جائیں اور ایک نیا نظام قائم ہو، جسے وہ نیا عالمی نظام یا نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ شیطان پرستی، صہیونیت، لادینیت اور اسلام دشمنی کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلامی دنیا کے بیشتر علماء، دارالعلوم اور مفتیان فری میسنری کو کھلا کفر قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ تنظیمیں جو توحید، رسالت، آخرت اور دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوں وہ ناقابل قبول ہیں۔ فری میسن کی رسومات اور خفیہ نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ بہت سے اسلامی ممالک نے اس تنظیم پر پابندی عائد کی ہے اور اس کے اراکین کو عوامی عہدوں پر فائز ہونے سے روک دیا ہے۔
سعودی عرب، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں فری میسن پر شکوک کا اظہار کیا گیا ہے اور کئی مواقع پر ان کے دفاتر بند کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ فری میسن ایک قدیم، خفیہ اور طاقتور تنظیم ہے جس کے بارے میں آج بھی دنیا مکمل طور پر جان نہیں پائی۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں سچ ہیں اور کچھ صرف قیاس، لیکن ان کی رازداری، مخصوص عقائد، خفیہ رسومات اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا نیٹ ورک یقیناً سوالات پیدا کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان جیسے گروہوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دین کی بنیاد پر اپنی سوچ قائم کرنی چاہیے اور ایسی خفیہ تحریکوں سے دور رہنا چاہیے جو ظاہری طور پر علم، روشنی اور بھائی چارے کی بات کریں مگر اندرونی طور پر انسانوں کو دین سے دور اور شیطان کے قریب لے جاتی ہیں۔ ناظرین، فری میسنری کی تاریخ اقدار اور حقائق پیچیدہ اور کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ جب ہم اس تنظیم کو افسانوی سے ہٹ کر سمجھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اثرات کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا فری میسنری کے بارے میں کیا حال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ خفیہ تنظیموں اور ان کے اثرات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ جاننے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ السلام علیکم۔